مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں خدا کا خادم پاسٹر آصف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خدا یسوع مسیح کے زندہ کلام میں سے جو برحق ہے، جو نجات ہے، جو باعث نجات ہے، جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، اس کلام میں سے سچائی کو، کلام کی سچائی کو، یسوع مسیح کی سچائی کو لے کر ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور جیسا عزیزو آج آپ ٹاپک دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پر بھی لکھا ہوا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایمان شفا کا باعث بنتا ہے، ایمان کے وسیلے شفا۔ اب یہ شفا ضروری نہیں کہ ہم جسمانی شفا کی بات کریں، بدنی شفا کی بات کریں، گو کہ یہ بھی انسانی ضرورت کا حصہ ہے، لیکن جو حقیقی شفا ہر انسان کی ضرورت ہے وہ ہے روحانی شفا۔ بہت سے لوگ روحانی طور پر بیمار ہیں، ان کو نجات کی ضرورت ہے، اور اگر وہ اس روحانی بیماری سے، روحانی نا امیدی سے، روحانی پژمردگی سے نجات نہیں پاتے تو پھر وہ خدا کی بادشاہی کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16 آیت بڑی مشہور آیت ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لیکن آج ہم فوکس کریں گے اس سے اگلی آیت جو ہے 3 باب کی 17 آیت، یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 17 آیت، جس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ میں یہ آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ 17 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ اور پھر اگلی آیت بھی میں اس کا بھی پہلا حصہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ تو آج جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نجات دینے آیا، اور آج بہت سے لوگوں کو نجات کی ضرورت ہے، لیکن یسوع مسیح کی نجات کے پیغام کو کون سمجھ سکتا ہے، کون قبول کر سکتا ہے؟ کیونکہ نجات کے پیغام کو سمجھنا تاکہ ہماری روحیں شفا پائیں، تاکہ انسان شفا پائے، روحانی نجات حاصل کرے، اس پیغام کو سمجھنا روح القدس کے بغیر ناممکن ہے۔ It's impossible without the understanding of Holy Spirit, without the grace of Holy Spirit۔ اگر کوئی اپنے طور سے نجات کو سمجھنا چاہتا ہے تو پھر وہ بھٹک جائے گا۔ اپنے طور سے انسان کو صحرا میں جیسے کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جن کا وجود نہیں ہوتا، جس کو ہم سراب کہتے ہیں، جو سائے ہوتے ہیں حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ انسان کی اپنی نالج، انڈرسٹینڈنگ کی اپروچ ہوتی ہے، لیکن حقیقی نجات، ریالٹی از ان کرائسٹ اونلی، اینڈ دیٹس پاسبل تھرو دی ہولی اسپرٹ۔ تو اب روح کے مکاشفہ کو جو سمجھنا ہے وہ بغیر محبت کے، بغیر حلیمی کے اور بغیر اعتقاد کے ناممکن ہے۔ اس بات کو تھوڑا سمجھیں، آگے آگے چل کر آپ کو اس بات کی مزید سمجھ آئے گی۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری بتانا چاہتا ہوں۔ بائبل میں ایک واقعہ لکھا ہے علیشا نبی کے تعلق سے، کہ اس کے دور میں اسرائیلی قوم جو ہے اس پر آرامیوں نے، آرام کے بادشاہ نے اور آرام کی سلطنت نے قبضہ کر لیا، اور اس فوج کے اندر جو اس پر حکمران تھے بنی اسرائیل پر، اس فوج میں ایک سردار تھا، جرنیل تھا، جو کہ بڑا مشہور تھا، بڑی فتوحات اس نے کی۔ وہ شخص کوڑی تھا، بات جسمانی کوڑ کی
نہیں ہو رہی میں یہاں روحانی کوڑ جو انسان ایک دوسرے سے نفرت کے باعث، مایوسی کے باعث اور طرح طرح کے کوڑوں میں مبتلا ہے، اس کے لیے کیسے امید پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جرنیل ہے جو کہ جسمانی طور پر کوڑ میں مبتلا ہے، وہ ہے فوج کا انچارج، بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن اس نے ایک بچی کو جو خدا کے قوم میں سے اس نے اسیر کی، اس کو لے کر آیا اور اس نے اپنی بیوی کے سپرد کی کہ اس کی خدمت کرے۔ اب ہم اگر بیک گراؤنڈ میں اتنی ڈیٹیل اس سٹوری کی نہیں لکھی، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم ذہنی طور پر اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور اس حالات کو سمجھ سکتے ہیں، اس قابل ہو سکتے ہیں۔ 5ویں باب میں 2 سلاطین کی اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے آرام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا، اور آرامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں اسے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے۔ وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریا میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دیتا۔ اب وہ بچی کس کی بات کر رہی ہے؟ وہ بچی اپنی قوم کے اندر ایک خدا کے خادم کی بات کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کی رفاقت میں وقت گزارا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خدا کیسے اپنے لوگوں کے لیے، اور خدا کا روح جو متحرک ہے کیسے لوگوں کو شفا دیتا ہے، اور خدا کی محبت کیسے اس کے اندر سے امڑ کر آتی ہے۔ اب اس بچی کے اندر کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی ایسی بات اس بچی کے اندر نہیں ہے کہ اس نے میری قوم پر ظلم کیا، میرے ماں باپ کو مار ڈالا، مجھے اسیر کر لایا، میں جو اپنے باپ کے گھر میں کبھی مہارانی اور رانیوں کی طرح رہتی تھی، شاہزادیوں کی طرح تھی اپنے گھر کے اندر، اپنے باپ کی دہلیز کے اندر، اور میرا وقت بڑا خوش وقت تھا، تو یہ اس سب چیزوں کا یہ ذمہ دار ہے، اور اس نے مجھے اسیر کیا اور مجھے غلامی میں لے آیا، اور آج میں نوکرانی ہوں جو کبھی شاہزادی ہوا کرتی تھی۔ تو اس کے اندر ایسی کوئی کڑواہٹ نہیں، اس کے اندر محبت ہے۔ جب روح القدس کی رفاقت میں ہم رہتے ہیں تو روح القدس کی رفاقت ہمیں محبت سے بھرتی ہے، اور ہمارے اندر جو ہے خدا کی نجات کا پیغام بھر جاتا ہے۔ یسوع مسیح اس لیے آیا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ اب خدا کی محبت کی یہ عکاسی ہے بچوں کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک کوئی آسمان کی بادشاہی کو بچوں کی مانند قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ بچے جو ہیں وہ اعتقاد کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ نقاد نہیں ہوتے، وہ تنقید نہیں کرتے، وہ انالیسز کرنے کی سوچ نہیں رکھتے، وہ انالیٹک قسم کی اسپرٹ سے معمور نہیں ہوتے، بلکہ وہ سادگی کے ساتھ ان باتوں کا یقین کرتے ہیں، ان باتوں پر اعتقاد کرتے ہیں، ان باتوں کی امید کرتے ہیں جو ان کو نجات دے سکے، جو وہ سنتے ہیں۔ اور یہ بچی ہر طرح کی اناد سے، نفرت سے، غصے سے، حسد سے یہ مبرہ ہے۔ اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ اس جرنیل نے اس کی قوم کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ، حتیٰ کہ خود اس کے ساتھ کیا کیا، اسے غلامی کے جوئے میں باندھ دیا۔ تو بھی وہ چاہتی ہے کاش کہ یہ آزاد ہو جائے اپنی اس غلامی سے، گناہ کی غلامی۔ یہ محبت کا خاصہ ہے۔ اور یہ محبت کیسے آتی ہے؟ کیا وہ بچی اگر اپنے اس نبی کے ہاں جس کی وہ بات کرتی ہے اس کی رفاقت میں نہ رہتی تو کوئی جان سکتی تھی کہ وہ کیا کچھ کر سکتے؟ اس نے ڈیفینیٹلی اس کی رفاقت میں رہی ہوگی، اس کی باتیں سنی ہوں گی، وہ اس کو جانتی ہوگی، اور اس نے اپنی آنکھوں سے اس کے کام دیکھے ہوں گے۔ اب یہ رفاقت جو ہے یہ محبت کی رفاقت ہے۔ یہ رفاقت خدا ہم سے چاہتا ہے۔ جب تک ہم خدا کی رفاقت میں بڑھتے نہیں، اس کی حضوری میں نہیں رہتے، ہم خدا کی پدرانہ شفقت کو نہیں جان سکتے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم مسیحی ہیں، ہم دوسری قوموں کے لیے نور ہیں۔ خدا نے ہمیں کیوں بہت سی ایسی قوموں کے اندر، بہت سے مسیحیوں کو ایسے ملکوں کے اندر رکھا ہے جہاں لوگ مسیحی نہیں ہیں اکثریت؟ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم دنیا کا نور ہو۔ خدا نے ہمیں تاریک قوموں کے اندر، تاریک ملکوں کے اندر، تاریکی کی قوتوں کے درمیان رکھا ہے تاکہ ہم وہاں چمکیں اور ہمارا نور ریفلیکٹ ہو، یسوع مسیح کی سچائی ان تک پہنچا سکیں۔
تو یہ بچی اس تاریکی کے جہالت کے لوگوں کے اندر آ گئی، آرامیوں کے اندر آ گئی، وہاں پر وہ تاریکی کے اندر نور کی مانند چمک رہی ہے، اور اس نے کہا کاش یہ میرے اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریا میں تو اس کے کوڑ سے شفا دیتا۔ اب یہ بات ہمیں ایک اور بات بھی بتا دیا، وہ چھوٹی بچی ہے، اس کی بات کو کیسے کوئی اڈاپٹ کرتا ہے، لیکن ہمیں بائبل میں بڑی خوش آئند بات، بڑی پر امید حوصلہ افزا بات نظر آتی ہے کہ کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا، وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک سے آئی ہے ایسا ایسا کہتی ہے، آرام کے بادشاہ نے کہا تو جا۔ کسی نے یہ بات، آپ کلام کو بیان کریں، یسوع مسیح کو بیان کریں، کہیں نہ کہیں یہ کلام اثر ضرور کرے گا، آپ بیان تو کریں۔ وہ بچی نہیں ڈری، اس نے بیان کیا اور وہ بات نکل گئی اور وہ بادشاہ کے محل تک پہنچی، اور آرام کے بادشاہ نے کہا کہ جا، میں شاہ اسرائیل کے نام ایک خط لکھ دوں گا۔ لانگ سٹوری شارٹ، اس نے پیغام کو بدل دیا۔ اب شیطان جو ہے وہ پیغام کو بدل دیتا ہے، لیکن کیا کوئی ایسا شخص ہے ہمارے درمیان، ہمارے اندر ایسا ایمان ہے کہ ہم کلام کو نہ بدلنے دیں؟ اور اگر کوئی کلام بدلتا ہے، اگر کوئی کلام کو اچک لے جاتا ہے، اٹھا لے جاتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، تو کیا ہم اس جگہ سٹینڈ ہو کر اس جگہ پر سٹینڈ لیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں؟ ابلیس کا کام ہے کہ وہ کلام کو بدل کر دھوکہ دے۔ آدم سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کیسے وہ کلام کو، خدا نے کلام کیا کہ تو نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا، ابلیس نے شک ڈالا اور آ کر ان سے پوچھا، وہاں ایک درخت کی بات ہے، اس نے کہا کیا تم کسی باغ کے کسی درخت کا پھل نہیں؟ اس نے کلام بدل دیا، اور بدل ہوئے کلام پر، بدلی ہوئی تعلیم پر اگر کوئی فوکس کرتا ہے تو ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ آج بہت سی تنظیمیں، بہت سے لوگ ہمارے درمیان کلام کو بدل کر لے آئے ہیں، بہت سے ایسی قومیں بھی ہیں، بہت سے ایسے مذاہب بھی ہیں جو مسیحیت کی تعلیم، جو خود تو مسیحیت کو جانتے نہیں لیکن دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیحیت میں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور وہ مسیحیت کے پیغام کو بھی بدلنا چاہتے ہیں۔ بہت مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کلام لے کر جاتا ہے، لیکن بار بار شیطان اس کلام کو فرعون کے ذریعے سے بدلتا ہے۔ فرعون یہاں تک کہ ایگری بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آرام کے بادشاہ نے اس سادے پیغام کو، اس سادی خوشخبری کو، کہ اس نے اپنے اس دور کے ملک کے اس نبی کی ذکر کیا، اور اس نے اس نبی کا ذکر ہی بیچ میں سے نکال دیا، اور اس نے کہا، لکھا ہے کہ اس نے کہا تو جا، میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ وہ روانہ ہوا، اور 10 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے، اور وہ اس خط کو شاہ اسرائیل کے پاس لایا، جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ نامہ جب تجھ کو ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا تاکہ تو اس کے کوڑ سے اسے شفا دے۔ اب یہ بادشاہ کے پاس جا رہا ہے پیغام، یسوع مسیح کے پاس بھی کلام ہی کو ابلیس لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو شک ڈالتا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بنے۔ اگر، اور یسوع مسیح جانتا ہے جو ہے وہ اس میں اگر مگر کی شک کی گنجائش نہیں، وہ جانتا ہے کہ وہ ہے، لیکن وہ پھر بھی شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تو خدا کا بیٹا، وہ شارٹ کٹس دکھاتا ہے، وہ دوسرے راستوں پر لے چلتا ہے، سادگی کا پیغام۔ اور وہ بچی سادگی کا پیغام لے کر آتی ہے، لیکن خداوند کا شکر ہے، ہم آگے بھی اگر آپ اس حوالے میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ شاہ اسرائیل نے جب یہ نامہ پڑھا تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، ماتم کیا، اس نے کہا وہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے ہم سے پھر جنگ کرنے کا، دوبارہ پھر ہمیں لوٹ مار کرنے کا، اور ہمارے لوگوں کو اسیری میں لے جانے کا، اور ہمارے بہت سے علاقوں کو فتح کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ میں کیسے، کیا میں خدا ہوں جو میں اسے شفا دوں؟ لیکن یہ بات الیشا نبی تک پہنچی اور اس نے سٹینڈ لیا، اس نے کہا اس کو میرے پاس آنے دے۔ کیا آج کوئی ایمانداروں میں ایسا شخص ہے جو سٹینڈ لے؟ یاد رکھیں کہ جب آپ سٹینڈ لیں گے تو خدا اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ اب بات ہو رہی ہے روحانی شفا کی، یہ بیچ میں ایک ہلکا سا میں نے ٹچ اس لیے دیا کہ وہ بچی کا ایمان جو ہے ہم اس کو دیکھیں کہ اس نے بغیر نفرت، بغیر کسی طرح کی شکایت کی، اس نے سچائی کے کلام کو پہنچایا۔ اگر آپ کو آپ کے ارد گرد کے ماحول سے، آپ کے معاشرے سے، آپ کے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، فیملی سے، کسی سے بھی کوئی شکایتیں ہیں تو ان کو بالائے طاق رکھ کر صرف حقیقی چرواہے کا دل رکھ کر آپ سچائی کی تعلیم لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یسوع مسیح اس لیے آیا، میں اس لیے آیا
کہ وہ نجات پائیں، کہ وہ زندگی پائیں، کہ وہ ہلاک نہ ہو، کہ وہ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچیں۔ اب بات ہم اگر رومیو 5ویں باب کی اس کی 5ویں آیت میں پڑھیں تو کیا لکھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ بیس ہے تمام باتوں کی، اور بالآخر ایمان ان تمام باتوں میں سے ہمیں گزار کر ایک فائنل سٹیپ امید تک لے جاتا ہے۔ اس بچی کے پیغام سے اس مرنے والے کوڑی کے لیے جس کے لیے کوئی امید نہیں تھی، ایک امید پیدا ہوئی۔ آج ہم جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں اس ماحول میں کوئی لوگوں کے پاس امید نہیں ہے، تو کیا ہمارے پیغام سے جو نجات ہم نے پائی اس گواہی سے لوگوں کے لیے امید پیدا ہوتی ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ لیکن ہمارے پیغام سے امید کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ کہ جب تک کہ ہم خود اپنے آپ کو خدا کی رفاقت میں، اس کے روح القدس کی گہرائی میں اس کے ساتھ رہیں گے نہیں۔ وہ بچی اس نبی کو جانتی تھی کیونکہ وہ اس کی رفاقت میں تھی۔ ہم جب تک یسوع مسیح اور اس کے روح القدس کی رفاقت میں دعا کے وسیلے سے، کلام پڑھنے کے وسیلہ سے اور کلیسیائی رفاقت کے وسیلہ سے نہیں رہتے، ہم اسے نہیں جان سکتے کہ وہ کون ہے، اور نہ ہی ہم پھر اس کی گواہی دوسروں کو دے سکتے ہیں کہ کاش یہ دنیا، یہ لوگ یسوع مسیح کو جانتے تو یہ روحانی طور پر شفا پاتے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرتے۔ خدا بلانا چاہتا ہے۔ ہم سب بیک سلائیڈڈ ہو چکے ہیں، بہت سے لوگ بیک سلائیڈڈ ہیں، بہت سے لوگ برگشتہ ہو چکے ہیں۔ اور اگر آپ یرمیہ اس کے 3 باب کی 12 سے 14 آیت تک پڑھیں تو ان 3 آیات کے اندر بڑا زبردست پیغام لکھا ہے کہ پوری قوم برگشتہ ہو چکی ہے، آج پوری دنیا برگشتہ ہو چکی ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ اے برگشتہ بچوں واپس آؤ۔ یہ اس کا خاصہ ہے، وہ ہمارے گناہوں پر نہیں، وہ ہماری واپسی کا منتظر ہے۔ لیکن کیا ہم خدا کی حضوری میں اس کی رفاقت میں بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب تک ہم جس کی جتنی رفاقت میں رہیں گے ہم ویسا ماحول اڈاپٹ کر لیں گے اور ویسا کلچر، ویسا عکس ہم میں نظر آئے گا۔ موسیٰ خدا کی حضوری میں، خدا کی رفاقت میں رہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پہاڑ سے اترتا ہے تو اس کا چہرہ نور سے تمتما رہا ہوتا ہے۔ لوگ اس کے چہرے پر نگاہ نہیں کر پاتے، اس قدر نور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے خدا کی حضوری میں رات گزاری۔ جب وہ اپنے بھائی عیساؤ سے ملنے جا رہا تھا تو رات بھر وہ ایک شخص سے کشتی لڑتا رہا۔ یہ روحانی طور پر دعا، روحانی جنگ کی ایک نشانی ہے کہ وہ روحانی طور پر دعا میں ٹھہرا رہا۔ یہ دعا ہے، روحانی جنگ ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں اس نے خدا کی حضوری میں، تمام خدا کی رفاقت میں وہ رہا، جیسے بھی اس کا کام اس کے ساتھ ملاپ تھا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ یعقوب سے اسرائیل بن گیا۔ وہ اڑنگا دینے والے، چھیننے والے سے بدل کر خدا کا شہزادہ بن گیا۔ ہم خدا کی رفاقت میں رہیں گے تو ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں پطرس، یعقوب اور یوحنا، یہ تینوں یسوع مسیح کی رفاقت میں رہے پہاڑ پر۔ لوکا میں ہم پڑھ سکتے ہیں، اور باقی 9 شاگرد نیچے ہیں، لیکن 9 شاگردوں میں یسوع مسیح کا وہ جلال نہیں دیکھا جو ان تینوں نے دیکھا، کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں تھے۔ جب یسوع مسیح کی صورت بدل گئی اور ایک نورانی بادل نے اسے ڈھانک لیا اور انہوں نے خدا کی آواز سنی، لکھا ہے بادل میں سے آواز آئی، انہوں نے خدا کی۔ ہم خدا کی آواز اسی صورت میں سن سکتے اور سمجھ سکتے ہیں جب ہم خدا کی رفاقت میں رہیں گے، اور اگر ہم اس کی رفاقت میں نہیں رہیں گے تو ہم اس سے دور ہو جائیں گے۔ آدم اور حوا خدا کی رفاقت میں جب تک تھے وہ محفوظ تھے، جو ہی وہ اکیلے ہوئے ابلیس نے اٹیک کیا اور پھر وہ چھپتے پھرے۔ یہ تینوں شاگرد یسوع مسیح کی رفاقت میں ہیں اور انہوں نے خدا کے جلال کو دیکھا۔ اگر ہم مسیحی خدا کے روح کی رفاقت میں ہیں تو ہم اس کی آواز کو سن سکتے ہیں، اس کی مرضی کو سمجھ سکتے ہیں، اسے پہچان سکتے ہیں، اور اسے پہچان کر ہم تقویت پا کر ہم دوسروں کے لیے نجات کا باعث بن سکتے ہیں اور نجات کا پیغام دے سکتے ہیں، اور روحانی بیمار لوگوں کو شفا تک پہنچا سکتے ہیں، شفا کا پیغام دے سکتے ہیں۔ سمسون اگر قضات اس کے 16 باب کے اندر دیکھیے، میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھنا چاہوں گا، قضات اس کا 16 باب اور اس کے اندر
20वीं आयत से गालबन है कि समसून बहुत ताकतवर शख्स था, वो खुदा की गैरत था, वो खुदा का नजीर था, लेकिन उसने रिफाकत किसके साथ रखी? अगर वो खुदा की रिफाकत में रहता तो कभी मगलूब ना होता बल्कि गालिब आता, लेकिन उसने रिफाकत दुनिया के साथ रखी। वो एक औरत के साथ रफाकत में तमाम रात सोया रहा उसके पहलू पर, और फिर आगे 20 आयत में उस रिफाकत, जो खुदा की रिफाकत छोड़ दी, उसका नतीजा क्या हुआ? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। 19 आयत से, तब उसने उसे अपने जानुओं पर सुला लिया और एक आदमी को बुलाकर उसकी 7 लटें जो उसके सर पर थी मुंडवा डाली और उसे अजियत देने लगी, और उसका जोर उससे जाता रहा। खुदा की हजूरी में जितना ज्यादा टाइम गुजारेंगे, हम जोरावर दुनिया को फतह करने वाले हो सकते हैं। दुनिया को निजात की जरूरत है। दुनिया भटक रही है झूठे सहारों के पीछे, उसको निजात की जरूरत है। और उसका जोर उससे जाता रहा। फिर उसने उससे कहा, ऐ समसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ आए। और वो नींद से जागा। गौर करें इन लफ्जों पर, वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने को झटकूंगा, लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। उसे खबर ही ना थी हम किन रिफाकतों में रह रहे हैं कि हमें खबर भी नहीं होती कि खुदा का जोर हमसे जाता रहता है। यह भयानक बात है, इसको समझे। खुदा की हजूरी में बढ़े, आप उसकी पहचान में बढ़ेंगे, आप उसके जोर में बढ़ेंगे, आप उसमें बढ़ते चले जाएंगे। और आप लोगों के लिए, मैं आपको खुदा का खादम होते हुए ये बात खुशखबरी देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए निजात का बाइस हैं। हम दुनिया का नूर हैं, हमने तारीकी में नूर को चमकाना है। निजात को, सच्चाई को जान लेने के लिए हमें खुदा की रिफाकत की जरूरत है। लेकिन याद रखें कि आप जितना रिफाकत में बढ़ते जाएंगे, इब्लीस उतना ज्यादा आपका पीछा करेगा। नौमान कोड़ी को जब अलीशा ने यह कहा कि जा यर्दन में 7 बोलते मार, तो इब्लीस ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया, जैसे उसने फिरौन के दिल पर कब्जा किया था। वो एक लम्हे में मान जाता था कि हाँ मैं इस कौम को जाने दूंगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो इनकार कर देता था। अब नौमान कोड़ी का दिल बदल गया और वो मुकाबले की, हसद की। इसीलिए शुरू में मैंने बताया बच्ची का पैगाम। सवाल यह है कि उस बच्ची का पैगाम उस कोड़ी के लिए उम्मीद लाया। आज हमारा पैगाम इस हमारे इर्द गिर्द के बेशुमार रूहानी और मजहबी कोड़ियों के लिए कौन सा उम्मीद का पैगाम लाता है? नुमान कोड़ी मुकाबले की रूह का शिकार हुआ और कहने लगा, क्या मेरे मुल्क के दरिया अबाना और फरफर इसराइल की सब नदियों से बढ़कर नहीं? तो मैं वहां होते मरूर गुस्से से चला गया। लेकिन उसके साथ उसका एक शागिर्द था, या शायद एक नौकर था, या शायद कोई मददगार था। वो रूहुल कुद्स की मिसाल है। उसने उसको कायल किया। उसने कायलियत की रूह हमें खुदा की हजूरी में बढ़ने से बरकत का बायस बनती है हमारे लिए। उसने उसको कायल किया। न जाने कितनी बहस हुई होगी, उसे समझाया होगा। बिलाखिर उसने उसे कहा कि अगर वो नबी तुझे कोई बड़ा काम करने को कहता तो भी तो करता ना, उसे छोटा सा काम कह के जा, गोता मार ले और साफ हो जा, तू करके देख ले। और उसने उसकी बात फिर मानी। निजात सादी है, छोटा सा काम है, यसु मसीह पर ईमान लाना, आप निजात पाएंगे। ये ईमान का पैगाम दूसरों तक लेकर जाओ। उनके स्टेटस से, उनके माहौल से मत डरो। रूहुल कुद्स हमारी हिफाजत करेगा। जब तक रूहुल कुद्स हमारे साथ है, वो हमारी कुव्वत है। कोशिश करें कि रूहुल कुद्स जुदा ना हो जाए, कि हम किसी ऐसी रिफाकत में ना पड़ जाएं जिसके बायस खुदा का जोर और खुदा का रूह हमसे जाता रहे, जैसे समसून के साथ हुआ। ईमान जो है बायस शिफा है। और ईमान जो है, आखिर में ये कहना चाहूंगा कि ईमान जो है, जैसा हम रोमी के खत में पढ़ते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम में से। आप मसीह के कलाम को सुने, आप दुआ में ठहरें, खुदा की आवाज को आप सुनने के काबिल हो जाएंगे। 3 शागिर्द पहाड़ पर यसु मसीह के साथ थे। इस रिफाकत का यहां तक असर था कि उन्होंने बादल में से खुदा की आवाज को सुना।
ہم خدا کی آواز کو جب سنیں گے تو ہم جانیں گے اور پھر ہمارا پیغام مؤثر ہوگا۔ وہ بچی خدا کے کلام کو سنتی تھی، اپنے نبی کی رفاقت میں رہتی تھی، تو اس کا پیغام نہ صرف مؤثر تھا بلکہ اس کا پیغام کیا تھا؟ پر امید تھا۔ اس کوڑی کے لیے جس کے پاس کوئی امید نہیں تھی، دنیا جہان کی دولت تھی، اپنے وقت کا وہ بادشاہ کے برابر شخص تھا، لیکن اس کے پاس امید نہیں تھی، لیکن بچی کا پیغام اس کے لیے امید لے کر آیا۔ آج آپ کے ارد گرد دنیا بے امید ہے، بہت سے مذاہب، بہت سے لوگ، بہت سی قومیں، بہت سے تہذیبیں آپ کے ارد گرد ہیں۔ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، اس کی نجات کے پیغام کو لے کر جائیں، سادہ پیغام یسوع مسیح کا، لیکن وہ سادہ پیغام اسی صورت میں مؤثر ہوگا جب آپ جس کا پیغام دے رہے ہیں اسے جانتے ہوں گے۔ پیغام کو بدلنے نہ دیں، یسوع مسیح کو جانیں۔ یسوع مسیح کو جاننے کے لیے روح القدس کی رفاقت بہت ضروری ہے، اور روح القدس کی رفاقت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم دعا میں ٹھہریں گے تو ہم خدا کی آواز کو سننے کے قابل ہوں گے، اور جب ہم خدا کی آواز کو سنیں گے تو وہ پیغام دنیا کے لیے امید کا پیغام ہوگا، سادہ پیغام ہوگا لیکن باعث امید ہوگا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ اسی لیے بلائے گئے ہیں، آپ کو بنائے عالم سے پیشتر سے خدا نے چن لیا ہے اسی کام کے لیے کہ نجات کی روشنی لوگوں تک لے کر جائیں کہ دنیا تاریکی کے اندر ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ ہاللیلویا۔ ہمارے نہایت ہی مہربان، بزرگ، جلالی، وفادار، لا تبدیل آسمانی پتا، تیرا شکر، تیری تعریف، تمجید، ستائش، مدح سرائی، حمد اور جے جیکار کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں آتا اور زمین تک جھک کر تجھے سجدہ کرتا اور مبارک کہتا ہوں پاک خدا یسوع کے نام میں۔ خدا میں ان تمام سننے والوں کے لیے، اس پیغام کو دیکھنے والوں کے لیے، جو بعد میں سنیں گے دیکھیں گے، ان سب کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے سلامتی کی دعائیں خیر چاہتا ہوں، تیری برکت، تیری بلیسنگز کو چاہتا ہوں، تاکہ خداوند ہم تیری رفاقت کے بھید کو، اس مکاشفہ کو جان سکیں اور تیری رفاقت میں وقت گزاریں، اور خدا تیری رفاقت میں بڑھتے جائیں اور نجات کو دنیا تک لے کر جائیں کہ ہم اسی لیے خدا بلائے گئے ہیں۔ تو نے ہمیں دنیا کی تاریکی میں اسی لیے رکھا ہے کہ ہم نور کی مانند چمکیں۔ ہمیں فضل دے، اپنے میں بڑھنے کا فضل دے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔